السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک مالک کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان دیکھنے میں گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی انسانی اعضاء میں بڑی اہمیت ہے۔ اگرچہ جسامت کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اہم ہے زبان۔ زبان کی اہمیت اور افادیت کی خاطر زبان کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اور زبان سے جو سرزد ہونے والی برائیاں ہیں، ان برائیوں کے بارے میں نشاندہی کی جائے گی تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ تمام برائیاں بالکل عام ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اصلاح معاشرہ کا بھی عنوان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو الم نجعل له عینین، دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھ۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ کی دولت نہیں ہے، جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا، دو آنکھیں دی ہیں اور زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں۔ زبان جن سے انسان اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، انسان بولتا ہے، اپنے دل کے جذبات کو بیان کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ارادے پنپ رہے ہیں، کیا وہ کہنا چاہتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ خطبہ حاجہ میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو، یعنی اپنی زبان سے صحیح کلمہ نکالو، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرو، اپنی زبان سے صحیح اور درست کلمہ نکالو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم زبان کی اصلاح کرو گے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے زبان کے صحیح استعمال کا فائدہ ہے جو اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تو زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، درست اور صحیح کلمہ نکالنا چاہیے۔ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ہم خاموش رہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صحیح کلمہ نکالے، بہتر بات کہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اپنی زبان سے درست اور صحیح کلمہ نہیں نکال سکتا ہے، تو خاموشی اس کے حق میں بہتر ہے، خاموش رہنا چاہیے اس کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں، جو اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دیتا ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرتا ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہتر مسلمان کہا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی ستاتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کے اوپر دوست جمانے رہتے ہیں، کسی کو بھی مارتے ہیں، کسی کو بھی ستاتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں، تو ہمیں اپنے ہاتھ کا بھی صحیح استعمال، اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کر لے جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بات کا عہد کر لے، اس بات کی وہ گارنٹی لے لے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، یعنی اپنی زبان سے درست اور صحیح کلمہ نکالے گا، سوچ سمجھ کر کے بولے گا، اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کیوں لی ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اکثر برائیاں انہی دو چیزوں سے سرزد ہوتی ہیں، انہی دو چیزوں پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں۔ اور انسانی اعضاء میں زبان کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی اس طریقے سے وضاحت کی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، انما نحن بک، ہم تیرے ذریعے، انما نحن بک، ہم تیرے ذریعے ہیں، ہم تیرے اوپر منحصر ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم لوگ بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم لوگ بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کا انحصار زبان پہ ہے۔ زبان اگر صحیح رہے گی، زبان اگر درست رہے گی، زبان سے اگر آدمی صحیح کلمہ نکالے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ شیریں اور میٹھی گفتگو کرے گا، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے گا، صحیح اور غلط کی تمیز کر کے بات کرے گا، اسی طریقے سے چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کر کے اگر اپنی زبان کا استعمال کرے گا، تو ایسی صورت میں جسم کے تمام اعضاء کو اس کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر گالی گلوچ دے گا کسی کو تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر مار پڑے گی اور جسم کے تمام اعضاء کو اس کی تکلیف
اٹھانی پڑے گی. اس لیے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تجھ سے معلق ہے، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ایک ایک لفظ ہمیں سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے. ایک ایک کلمہ زبان سے نکلا ہوا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کلمے کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا ان العبد لا يتكلم من کلمات اللہ من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور وہ کلمہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، لیکن انسان اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا ہے، نہیں جانتا ہے کہ یہ کتنا پسندیدہ کلمہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، کتنا محبوب کلمہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اور اللہ رب العالمین اس کلمے کو پسند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام کو اللہ رب العالمین اونچا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اس کلمے کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم من سخط اللہ لا يلقي لها بالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے، کوئی شرکیہ کلمہ نکال دیتا ہے، کوئی کفریہ کلمہ نکال دیتا ہے اور لا يلقي لها بالا، انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ اس نے کر دیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ فی جہنم، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی خوش ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اور ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اس لیے کہ حدیث میں ذکر ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو عورت نماز کی پابند تھی، رات میں قیام اللیل کرتی تھی، دن میں روزہ رکھا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہتے تھے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا انہا من النار، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی تھی. اس عورت کے بالمقابل وہ نوافل کا کم اہتمام کر پاتی تھی، صدقہ و خیرات بھی کم کیا کرتی تھی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، اپنے زبان سے کسی کو ایذا نہیں دیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من الجنہ، وہ جنتی عورت ہے. اس حدیث میں ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت جو زیادہ دیندار ہے اس کے بالمقابل ایک عورت جو کم دیندار ہے لیکن اس کی زبان صحیح ہے، وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. گالی گلوج، اس طرح سے جھگڑا لڑائی، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اپنی زبان سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، شیریں اور میٹھی گفتگو کرنی چاہیے. اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ورنہ اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو بہت ساری برائیوں میں ہم ملوث ہو جائیں گے. اس لیے کہ زبان سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، اس طریقے سے کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان تراشی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں. اگر ہم زبان پر کنٹرول کر لے جائیں گے تو ان تمام گناہوں سے بچ جائیں گے، ان تمام برائیوں سے بچ جائیں گے. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اختصار کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں اور ہم زبان پر کنٹرول کر کے کن برائیوں سے بچ سکتے ہیں. زبان سے سرزد ہونے والا ایک گناہ ہے، ایک برائی، یہ جھوٹ ہے جو ہمارے معاشرے کے درمیان بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے. آج دیکھیے لوگ ایک دن میں کئی جھوٹ بولتے ہیں. خاص طور سے تاجر لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کو چمکاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس کو کتنا خسارہ اٹھانا پڑے، کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن ایک مسلمان ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑتا ہے. ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. منافق کی خصلت ہے جھوٹ بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث
منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، یہ منافق کی خصلت ہے جھوٹ بولنا۔ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے، کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن کبھی بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے لیتے ہیں اور اس کو وعدے پہ وعدہ کرتے رہتے ہیں، اور بھی دیگر معاملات میں ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ وعدہ خلافی کرنا منافق کی خصلت ہے۔ ایک مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یعنی منافق کی خصلت ہے امانت میں خیانت کرنا۔ ایک مومن ایک مسلمان امانت دار ہوتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تو وہ اس کو ویسے لوٹا دیتا ہے، اس میں اس کا کچھ استعمال نہیں کرتا ہے، اس کو ہڑپنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو لوٹا دیتا ہے، امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو اسی طریقے سے لوٹا دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑتا ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور آدمی برابر آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کو لازم پکڑتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا شمار سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صدیقین میں اس کا شمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، تم جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں سے ہونے لگتا ہے، جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، اتنا کا فائدہ ہو گیا ہے جھوٹ بول کر کے۔ نہیں، ایک مومن کو چاہیے کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑے، اس لیے کہ آپ سچ بولیں گے تو لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، آپ سے کاروبار کریں گے، آپ کی تجارت کو فروغ ہوگا، آپ کی تجارت پھلے پھولے گی، لوگوں کا جب اعتماد ہوگا۔ تو اس لیے آپ سچائی کو لازم پکڑیے تاکہ غیر بھی دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کبھی فراڈ نہیں کر سکتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہمیں ان اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں اور اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جھوٹ کو سنگین جرم قرار دیا، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں جھوٹ کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو زبان سے سرزد ہونے والی یہ برائی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے زبان ہی سے سرزد ہونے والی ایک بیماری، ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی بھی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں، گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بڑے گناہوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے کسی قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنا، کسی آستانے پہ جا کر کے سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نظر و نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو ایک مسلمان
توحید والا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو چاہیے اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے ناراضگی نہ مول لیں، ماں باپ کو اف تک نہ کہیں، بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ ماں باپ اگر ہیں تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کھول رکھا ہے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو خاص طور سے ان کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و قول الزور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ جملہ کہتے جا رہے تھے، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، بار بار اس جملے کو کہتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹیک کو چھوڑ دیے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ جملہ کہنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کو کہتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے سوچا کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹیک کو چھوڑ دیا، اپنے ٹیک کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بار بار اس جملے کو کہتے جا رہے تھے۔ آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے ہم بہت چالاک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ تھوڑی ہے۔ جھوٹ بولنا، اس طریقے سے جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک مسلمان کو اس کی سنگینیت سے واقف ہونا چاہیے، کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگ کون ہیں ان کے بارے میں بتلایا۔ المسبل، وہ شخص جو اپنے ازار کو اپنے ٹخنے کے نیچے رکھتا ہو، اپنے ازار، اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹ کر کے چلتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا المنان، وہ شخص جو احسان کرتا ہے، احسان کر کے جتلا دیتا ہے، کسی کی مدد کیا ہے، کسی کے اوپر خرچ کیا، لیکن جب موقع پایا فوراً جتلا دیا کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نے تو اتنا دیا ہے۔ یعنی احسان کر کے احسان کو جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ احسان کریں تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے نیکی کی توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والا، وہ شخص جو تجارت کرتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، اپنے مال کو بیچتا ہے، خریدا اس نے 100 روپے میں ہے، لیکن جب گراہک آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری خریداری 100 روپے میں نہیں ہے، اپنے مال کو زیادہ پیسے میں بیچنے کے لیے اس کی قیمت نہیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کتنے میں نہیں پڑے گا، اور اس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی زبان سے سرزد ہونے والی ایک بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ اس لیے ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے اور نہایت ہی امانت و دیانت اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہم سچائی سے کاروبار کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو امانت و دیانت سے کام لیتا ہے، سچائی سے کاروبار کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ سچائی کے ساتھ لین دین کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور آپ کے لیے خوش نصیبی کہ نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ حشر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔
اس طریقے سے زبان سے صدر ہونے والی ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ عام ہے، غیبت و چغلی ہے۔ غیبت و چغلی آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ جہاں کہیں دو چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں فوراً کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ اور زیادہ برائی پائی جاتی ہے۔ عورتیں جہاں کہیں دو چار اکٹھا ہوتی ہیں فوراً کسی کی غیبت چغلی کرنا شروع کر دیتی ہیں، نہیں سوچتی ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے کچھ حدیثوں کو ہم سنتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ غیبت اور چغلی کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی فرمایا اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی بالکل تعریف کر دی ہے، بتلا دیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی اور کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کے عیب کو ذکر کرو جب اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی اگر وہ برائی جو ہم اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد باہتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی جو تم اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں بیان کر رہے ہو اگر واقعی اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَاهَتَّ، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں واقعی میں ایسا موجود ہے، واقعی اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو ہم کیوں نہ بیان کریں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہوگا تو بہتان ہو جائے گا اور سنگین جرم ہو جائے گا اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو ایسی صورت میں اس کو تکلیف ہوگی اور یہی غیبت کہا گیا ہے۔ بالکل واضح ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کسی کی برائی کو بیان کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، کسی کے خلاف کچھ بھی مضمون لکھ دیتے ہیں، کہ کسی کے خلاف کچھ بھی لکھ کر کے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کسی کے عیب کو بیان کریں لوگوں کے سامنے یا اگر کہیں بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں غیبت میں شمار ہوں گی۔ اس لیے اگر کسی کے عیب کو اگر آپ جانتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شخص جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس سے جا کر کے رابطہ کریں تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے، اس کے گارجین ہے یا بذات خود اس سے مل کر کے جا کر کے اس کو سمجھائے، نہ کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اگر اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ اس کے بالمقابل جب آپ اس کو مل کر کے سمجھائیں گے اچھے انداز میں، میٹھی بات میں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کی بات کو سنے گا۔ اس لیے آپ اس سے جا کر کے خود کہیں، ورنہ اگر ادھر ادھر بیان کریں گے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیلی انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلے میں تمام لوگ داخل ہیں لیکن عام طور سے یہ برائی عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ کسی کی عیب جوئی کرو، کسی میں تانا کشی نہ کرو، کسی کو تانا مت دو کہ تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں نیچ خاندان کا ہے، تو فلاں کا لڑکا ہے، اس طریقے کی تانا زنی نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے کسی کو مت یاد کرو، کسی کا نام اچھا خاصا نام ہے اس کا نام بگاڑ کر کے اس کو پکارو، یہ تنابز بالالقاب میں داخل ہے۔ کسی کے نام کو بگاڑ کر کے کہنا، بگاڑ کر کے اس کا نام لینا، یہ برے القاب سے یاد کرنا ہے۔ تو اسی لیے اگر اچھا جو نام ہے اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ یا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نام اچھا رہتا ہے لیکن اس کو غلط نام دے دیا کرتے ہیں، نام کو بگاڑتے ہیں اور دوسرا نام بھی دے دیتے ہیں غلط، تو یہ سب تنابز بالالقاب میں داخل ہے، یعنی برے القاب کو دینا
اس لیے برے القاب سے کسی کو نہیں یاد کرنا چاہیے، اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان ایک گناہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں ہمیں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی فکر رکھنی چاہیے، بدگمانی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے قطع تعلق کیے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد دیکھا جائے تو بدگمانی ہوتی ہے، برا خیال ان کے دل میں پنپ رہا ہوتا ہے، اگر جا کر کے اس سے مل لیں اور بات چیت کر لیں تو یہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ تو بدگمانی اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم برا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ برا گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہوا کرتی ہے، تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تجسسوا، تم کسی کے ٹو میں مت پڑو، کہ تم کسی کے پیچھے اس نیت سے مت پڑو کہ اس کے عیب کو ڈھونڈ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کی کمیوں کو ڈھونڈو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص ملے، کوئی کمی ملے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے پیچھے اس نیت سے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے عیب کو ڈھونڈ کر کے آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کی ذلت و رسوائی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ بیان کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو تم ناپسند کرو گے۔ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خود جواب دے دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم ناپسند کرو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں غیبت کرنے والوں کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ لگانا چاہیے۔ تو اسی لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیثوں میں بڑی زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم، انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجباههم فقلت من هؤلاء يا جبرائیل۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو اس موقع پر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے اس ناخن سے اپنے چہرے کو کھرچ رہے تھے، اپنے سینے کو کھرچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں پر واقع ہوتے تھے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر غیبت کرنے والوں کو کیسے بھیانک انجام میں گرفتار دیکھا۔ تو اسی لیے ہمیں غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے دوسری حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنا سنگین جرم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہ، عائشہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ دونوں سوکن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چپقلش پائی جاتی تھی۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ان صفیہ کذا وکذا وتعلی انها قصیرہ، صفیہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرمایا کہ صفیہ تو ایسی اور ویسی ہیں، کہنا یہ چاہ رہی تھی وہ تو پست قد ہیں، فطری طور پر وہ پست قد تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی عیب کی طرف نشاندہی کی اور کہا کہ صفیہ تو اس طریقے سے اس طریقے سے ہیں، وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ تو پست قد ہیں، ناٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، کسی کنویں کا پانی نہیں، کسی تالاب کا پانی نہیں، کسی ندی کا پانی نہیں، سمندر کا پانی معمولی پانی نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ یعنی غیبت کتنا سنگین جرم ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ فطری طور پر جو کمی پائی تھی اسی کو بیان کیا تھا۔ لیکن آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ماں اور بہنوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آج وہ کیسے جہاں اکٹھا ہوتی ہیں ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ لوگ کسی بھی مجلس میں اکٹھا، یہاں تک کہ مسجد جیسی مبارک جگہ پہ آتے ہیں وہاں بھی کسی کی عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ناحق خون بہائے، ناحق قتل کرے، اس طریقے سے اس کی عزت پر واقع ہو، اس کی بے عزتی کرے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دمہ ومالہ وعرضہ، اور اس کا مال اور اس کا خون بھی اور اس کی عزت، یہ تمام چیزیں حرام ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بے عزتی کرے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کی عزت کا بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اس کی عزت پر ہمیں حرف نہیں کرنا چاہیے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس کے عیب کو ہمیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، غیبت و چغلی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور اگر کسی مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں فوراً اس کو ٹوک دینا چاہیے، فوراً اس کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ منکر کام ہے، یہ غلط کام ہے، اور کوئی بھی منکر کام اگر ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول بتایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ سب سے کمتر درجہ کا ایمان ہو۔ کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی بھی برا کام اگر ہو رہا ہو، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس سے معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو ایسی صورت میں زبان سے روکنا چاہیے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھنا چاہیے، یہ سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے۔ تو اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو غیبت یہ بھی ایک برائی ہے، ایک منکر کام ہے، تو اس مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے، اس کو روکے، اور کہے کہ آپ غیبت مت کیجیے، کسی کی عیب جوئی مت کیجیے، اس کو روکے، اور اگر نہیں رکتا ہے تو اس مجلس سے الگ ہو جائے، ورنہ اس کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے گنہگار ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے بعیض اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا ہو گیا ہے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، پھر وہ اس طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحقیق کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے، زنا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک گڑھا کھود کر کے اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے معیذ اسلمی کو بھی رجم کر دیا گیا۔ رجم کرنے کے بعد دو لوگ آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس نے اپنے نفس کو نہیں چھوڑا، حتیٰ رجم الکلب، یہاں تک کہ کتے کی طرح اپنے آپ کو ہلاک کروا لیا۔ یہ جملہ انہوں نے معیذ اسلمی کے سلسلے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو آپ کا گزر ایک مردار گدھے کی لاش سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے فلاں اور فلاں، آئے اور اس مردار گدھے کی لاش کو کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں بیان کی ہے، ابھی تم نے اپنے بھائی معیذ کے سلسلے میں ایسی بات نہیں کی ہے، تم دونوں اترو اور اس گدھے کی لاش کو کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس نے غیبت کیا تھا اور جس نے ہاں میں ہاں ملائی تھی، جو اس کے ساتھ شریک تھا، دونوں کو حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم نہیں روکیں گے، نہیں ٹوکیں گے، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہم بھی اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، ہم کو بھی وہ گناہ ملے گا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں تو ایسی صورت میں ہمیں فوراً ٹوک دینا چاہیے۔ تو غیبت یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا لفظ
نمیمہ ہے، چغلی ہے۔ چغلی بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ چغلی کہتے ہیں کہ ایک کی بات کو سن کر کے دوسرے تک لگانا تاکہ فساد دونوں کے درمیان پھیلے، یہ بھی غیبت ہی سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے ایسے شخص کے لیے۔ اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، دوسری حدیث میں لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو چغلی کرتا ہے، جو عیب جوئی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان کر دی ہے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، دوسری حدیث ہے وانہ لکبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا جب قبر والوں کو عذاب ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر کے عذاب کو سناتا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم لوگ قبر کا عذاب جب سن لو گے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب جو ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، کیوں نہیں، یہ بڑے گناہ تھے لیکن یہ لوگ اس کو معمولی سمجھا کرتے تھے، یہ لوگ سوچتے تھے کہ چھوٹا گناہ ہے لیکن یہ حقیقت میں بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدهما فكان يمشي بالنميمہ، ان میں سے ایک شخص رہا جو وہ چغلی کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے، یہ عیب جوئی کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، لگاتا بجاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر میں آج عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، دوسرا شخص یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے اوپر آتے تھے لیکن اس سے نہیں بچ پاتا تھا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں جہاں پاتے ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے چاہے اوپر آئے کہیں بھی آئیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز شروع کیجئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو ناپاک ہیں، ہم پاک ہو جائیں گے، نہا لیں گے تو نماز شروع کریں گے۔ ایک مسلمان ناپاک رہے کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، ناپاکی کی حالت میں آپ اللہ کے پاس جائے، اور ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، پاک و صاف رہیں گے تب آپ نماز کی پابندی کر پائیں گے۔ تو ایک مسلمان ہو کر کے ناپاک رہتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، افسوس کی بات ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، البتہ جائز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھور کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو وہاں نیچے غلاظت لگی ہوئی تھی، کپڑے غلاظت میں لگنے کا ڈر تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ تو جائز ہے اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے بلکہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے اور استنجا کرنا چاہیے، پاک و صاف رہنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ چغلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غیبت اور چغلی ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو اسی زبان سے سرزد ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ زبان کا صحیح استعمال ہم کیسے کریں گے، کیسے کر پائیں گے؟ جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ قرآن کریم کی آیت ہوگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے حاضر باش فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو، جو اس کی برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کی برائیاں لکھی جا رہی ہیں، تو اپنی زبان کا وہ صحیح استعمال کرے گا، اپنی زبان کا اسی وقت صحیح استعمال کرے گا جب اس کے ذہن میں قرآن کریم کی آیت ہوگی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان اور آنکھ، اس طریقے سے دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن ہم نے تمہیں کان جیسی نعمت دی تھی،
آنکھ جیسی نعمت دی تھی، دل دیا تھا، صحیح سالم دل دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کیا یا نہیں؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا، اس لیے ہمیں کان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میوزک، گانے، اس طریقے سے اور لغو چیزوں کو کان سے نہیں سننا چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس طریقے سے زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ آیتیں ہوں گی، ہم سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کہ ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم برائیوں سے بچ پائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جب نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرم لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کے، اس میں جو درج ہوگا اس کو دیکھ کر کے وہ کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہر چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کو شمار کر رکھا ہے۔ وہ گناہ جو ہم چھپ کر کے کیا کرتے تھے، تنہائی میں کیا کرتے تھے، سوچتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، نیم ہو گیا تصویروں کو دیکھتے تھے اور غلط ویڈیو کو دیکھتے تھے، سوچتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آج نامہ اعمال میں یہ چیز بھی درج ہے، بڑی سی بڑی، چھوٹی سے چھوٹی تمام کمیاں، تمام گناہ اس میں درج ہیں۔ انسان ڈرا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ اس میں تو تمام چیزیں موجود ہیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، کہے گا ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ یہ کرتے تھے تمام چیزوں کو وہاں پہ حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو تمام چیزوں کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ انسان دیکھیے کہیں اگر ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے تو وہاں پہ جاتا ہے تو محتاط ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے اور صحیح طور پر رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کیمرہ تو ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین تو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن وہاں سے اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کوئی سوچے کہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں وہ چھپ کر کے گناہ کا کام کر لے، یا کسی تہہ خانے میں چلا جائے وہاں کوئی گناہ کا کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں پائے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین کے فرشتے رہتے ہیں جو اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اگر ہم زبان پر کنٹرول کر لے جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ اور جھوٹ، اس طریقے سے غیبت، چغلی، کسی کے اوپر الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ تمام برائیاں جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو ان تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو بھی انجام دیتا رہنا چاہیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص طور سے نوجوان حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور مسجد سے جڑے، اس طریقے سے جماعت سے جڑے، علماء کرام کی سرپرستی میں کوئی بھی کام کریں۔ یوٹیوب سے علم حاصل نہ کریں، یوٹیوب سے اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو بھی علماء سے پوچھ کر کے یاد کریں کہ کس کی تقاریر کو آپ سنیں۔ بہت سارے گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں جو غلط نظریات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، علماء کرام کی نگرانی میں، علماء کرام کی سرپرستی میں رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یوٹیوب یہ علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آج کے زمانے میں بہت اچھی چیز ہے کہ کسی بھی خطیب کی تقریر کو آپ سن سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا خطیب ہے، کوئی غلط گمراہ کن عقیدے کی طرف تو نہیں بلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس سے خطیب کی تقریر آپ سن سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور مل جل کر کے دعوت کی تبلیغ، دعوت کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت نیک کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچانا سب سے بہتر کام کہا گیا ہے، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور جٹ کر کے رہنا چاہیے، یکجو ہو کر کے رہنا چاہیے، کٹ کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ معاشرے سے کٹ کر کے رہیں گے، جماعت سے کٹ کر کے رہیں گے، اس طریقے سے مسجد سے کٹ کر کے رہیں گے، تو حدیث میں اس کی مثال بیان کی گئی ہے، جس طریقے سے بکری ہوتی ہے
جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی بھیڑیا کھا سکتا ہے، لیکن جو بکری ریوڑیوں کے درمیان میں رہتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ الگ تھلگ رہ کر کے رہیں گے تو ایسی صورت میں کوئی بھی آپ کو اچک سکتا ہے، کوئی بھی اپنے خیالات میں اپنے پھنسا سکتا ہے، غلط چیز کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور جمعیت اور جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے، مسجد سے مل کر کے رہنا چاہیے اور اس دعوت کے کام کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو غیبت و چغلی سے بچا۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید پر چلنے والا بتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مر چکے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمیں سے جو مریض ان کو شفاء کلیہ عطا فرما دے، ہمیں سے جو قرض دار ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی درمیان اتحاد اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو دعوت و تبلیغ کے فریضے کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں میٹھے اور شیریں انداز میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمیں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔